مجھ سے جو ٹکراتا ہے پھر وہ کہاں جی پاتا ہے. دیکھا مجھ سے پنگا لیا تھا نا, کیسا ٹھکا ہے, لگ پتہ گیا ہے, ہڈی پسلی ایک ہو گئی. اس کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں, وہ بے روزگار بھی ہو گیا, ذہنی ٹینشن میں بھی ہے, ڈپریشن میں بھی ہے, پریشان بھی ہے, دل کا سکون بھی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ شماتت. شماتت کیا ہے؟ کسی مسلمان کی مصیبت پر, آزمائش پر, اس کی کسی آفت پر خوش ہونا, یہ شماتت. اللہ اکبر. اب یہ ہے کیا فعل؟ اس کا عذاب کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی کرے تو گناہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں کھولوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے. ایک میں سمپل سی مثال دیتا ہوں. اچھا بھلا زندگی میں انسان ہوتا ہے, کاروبار بھی صحیح ہے, زندگی بھی سکون میں, کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہے. یکدم اس کی زندگی کا جو دھارا ہے وہ پلٹ جاتا ہے. اس کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں, وہ بے روزگار بھی ہو گیا, ذہنی ٹینشن میں بھی ہے, ڈپریشن میں بھی ہے, پریشان بھی ہے, دل کا سکون بھی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ ابھی یہ کیوں ہوا نا, یہ غور کرنے سے پتہ لگے گا کیوں ہوا, اور یہ دین سیکھنے سے پتہ لگے گا کیوں ہوا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے غلطی کیا ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کر کیا گزرے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی پوری لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے. اور پھر انسان کہتا ہے میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں تو درود بھی پڑھتا ہوں, میں تو وظیفے بھی کھینچ رہا ہوں, لیکن میرا کام نہیں بن رہا. کام کیسے بنے گا؟ کام کیسے بنے گا جب آپ نے حضور کے فرمان پہ ہی عمل نہیں کیا؟ آپ کا کام کیسے بنے گا جب آپ نے دین کی تعلیمات پہ ہی کان نہیں دھرا؟ کیسے بنے گا کام؟ وہ کیا بات ہے جس کے لیے میں اتنی تمہید باندھ رہا ہوں, اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے اتنا کچھ کہہ رہا ہوں, وہ بات کیا ہے؟ شماتت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی آفت پر, مصیبت پر, آزمائش پر دل سے خوش ہونا, یہ شماتت. ترمذی شریف کی روایت, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ فیرحمہ اللہ ویبتلیک. اللہ اکبر. فرمایا تم کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا, اللہ اس پہ رحم فرما کے اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا, تمہیں اس مصیبت میں مبتلا فرما دے گا, تم اس آزمائش میں آ جاؤ گے. اب ذرا سوچیں اس حدیث کو سن کے, ذرا میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں, آج معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا, کون بندہ ہے جو یہ نہیں کر رہا. جہاں کسی کی تکلیف دیکھی, بس تھوڑی سی دل میں خنس تھی, حسد تھا, جیلسی فیکٹر تھا, تو بندے نے کہا دیکھا اچھا ہوا اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, کچھ مہینے بعد آپ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ہوا؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, دیکھا مجھ سے پنگا لیا تھا نا, اب اپنے آپ کو بڑا بابا جی اور کرامت والا سمجھتے ہیں, یہ بھی ہے. دیکھا مجھ سے پنگا لیا تھا نا, کیسا ٹھکا ہے, لگ پتہ گیا ہے, ہڈی پسلی ایک ہو گئی. 3 مہینے بعد جناب آپ کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ یہ کتنی اہم بات ہے. آپ کی مصیبتیں, میری مصیبتیں, ہم ذرا سوچیں تو صحیح, ہم اس میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اچانک سے ناگہانی آفت کیوں آ جاتی ہے؟ یہ بے روزگاری اچانک کیوں ہو گئی؟ جاب کیوں چھوٹ گئی؟ یہ آفس میں باس کے رویے کیسے بدل گئے؟ میرے کولیگز کیسے تبدیل ہو گئے اچانک سے؟ سب کیوں؟ سب میرے مخالف کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ میرے حالات ہی اتنے تنگ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں بار بار اس لیے ریپیٹ کروں گا تاکہ یہ بس جائے ہمارے ذہن میں حدیث. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ, کسی مسلمان بھائی کی آفت, مصیبت, آزمائش پر خوش نہ ہونا, فیرحم اللہ, اللہ اس پہ تو رحم فرما دے گا, ویبتلیک, تمہیں اس میں مبتلا فرما دے گا. آج آپ دیکھیں, ذرا نظر دوڑائیں, اپنے اندر دیکھیں ہم اور دوسروں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بڑا بابا جی سمجھتے ہیں نا, یار دیکھو مجھ سے جو ٹکراتا ہے پھر وہ کہاں جی پاتا ہے. مجھ سے پنگا لیا تھا نا, اب دیکھو خود ہی کیا حال ہے اس کا, جاب چھوٹ گئی اس کی, کیا حال ہے اس کا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, کیا حال ہے اس کا, بیماری لگ گئی اس کو. اللہ اکبر. روزگار دینے والی ذات بھی اللہ کی, لینے والی ذات بھی, بیماری دینے والی ذات, ایکسیڈنٹ اور آزمائش میں ڈالنے والی ذات. میں کون ہوتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو ہوا؟ میں تو خود محتاج ہوں اللہ کے آگے. تو اس بات کو سمجھیں, یہ ہے شماتت. شریعت نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ کسی کے لیے شماتت نہیں کرنی ہے, کسی کا برا چاہنا نہیں ہے, بس آج سے یہ دل میں تہیہ کر لیں. لیکن آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سگے بہن بھائیوں میں سچ بتا رہا ہوں, سگے بہن بھائیوں میں کیفیت ہے, دوسرے کی جاب چھوٹ گئی تو ایک بھائی خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو بھائی مجھ سے آگے کیسے نکل سکتا تھا, بیٹھا ہے نا گھر پر. سگے بھائی, جہاں کسی پہ کوئی مصیبت آئی, اس کی آزمائش آئی, پیچھے 10 بندے خوش ہو رہے ہیں, آپس میں گپے ہاں کے جا رہے ہیں, یار دیکھو کیا لش ہوا اس کے ساتھ, یہ یہی ڈیزرو کرتا تھا, بڑا تنگ کر رکھا تھا اس نے, اچھا ہوا اس کے ساتھ. یہ جملے کہہ دیتے ہیں. تو خدا را یہ جملے کہتے ہوئے احتیاط,
بالکل احتیاط، خاموشی، ایسا نہ ہو اللہ اسے نجات دے اور ہمیں اس میں مبتلا کر دیں. اس سے بچنے کے لیے بالکل خاموشی.